لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بجاه سيد المرسلين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضر محترم، اللہ رب العزت کا کرم و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم الشان محفل میں شرکت کی سعادت بخشی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں ہمیں اس جہاں میں بھی عطا فرمائے اور اس جہاں میں بھی عطا فرمائے، اور یہ برکتیں ہماری آنے والی نسلوں میں بھی جاری رہیں۔ آمین۔ سورۃ الاحزاب کی آیات مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالی ان آیات مبارکہ کا صحیح مفہوم بیان کرنے اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بنیادی مضمون آیات مبارکہ کا اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے، ذکر الہی۔ اللہ رب العزت نے صاحبان ایمان کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو۔ اور کس انداز سے اللہ کو یاد کرو؟ تو کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو، اس کے نام کی تسبیح بیان کرو۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے مومنین کو اپنا ذکر کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات مبارکہ ہیں کہ جس میں اللہ تعالی نے ذکر کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر احادیث مبارکہ ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت بیان کی، عظمت بیان کی، اور اللہ رب العزت کے ذکر کے جو فوائد اور ثمرات ہیں وہ ہمیں کثیر طور پر قرآنی آیات اور احادیث طیبہ میں جا بجا نظر آتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج کی گفتگو میں ذکر الہی کے چند فوائد احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے ہم تھوڑا سا اپنا یہ محاسبہ کریں گے کہ ہم اپنے اوقات کار کا جائزہ لیں کہ 24 گھنٹوں میں سے ہم کتنا وقت ذکر الہی میں بسر کریں۔ سب سے پہلے آئیے ہم غور یہ کرتے ہیں کہ ذکر الہی کسے کہتے ہیں، ذکر اللہ سے کیا مراد ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو،
تو اس کا کیا مفہوم ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو ذکر کے معنی ہوتا ہے یاد کرنا، یاد رکھنا، چرچا کرنا، احترام، عزت و شرف، یہ معنی ہے ذکر کی۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں ذکر الہی یا ذکر اللہ یا اللہ کا ذکر، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، اس کے انعامات، اس کی نعمتوں، لطف و عنایات، اس کے فضل کا چرچا کرنا، یہ مراد ہے ذکر الہی اور اللہ کا ذکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے مبارک اسما، اللہ رب العزت کے پاکیزہ ناموں کا ورد کرنا، اسے کہتے ہیں ذکر الہی۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو یاد رکھنا، اس کے فضل و کرم کو یاد رکھنا، اس کے انعام، اس کے اکرام کا چرچا کرنا، اسے کہتے ہیں ذکر الہی۔ دیکھیں، دنیا میں ہم پر کوئی ایک احسان کر دے، ہم زندگی بھر اس کے احسان کو یاد بھی رکھتے ہیں اور دوسروں کے سامنے اس بات کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، فلاں وقت میں فلاں شخص نے میری یہ مدد کی، مجھ پر یہ احسان کیا۔ دنیا میں کوئی شخص ہم پر ایک احسان کر دے، ہم زندگی بھر اسے یاد رکھتے ہیں اور اس کا چرچا کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ غور کریں، وہ معبود حقیقی، وہ خالق و مالک کہ جس کے اتنے انعامات ہم پر ہیں، جتنے احسانات اس کے ہم پر ہیں کہ ہم اگر شمار کرنا چاہیں تو اس کے احسانات، اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ تب آپ ذرا اندازہ لگائیں تو پھر ہمیں اس کو کتنا یاد کرنا ہوگا۔ کوئی ایک احسان ہم پر کر دے تو ہم زندگی بھر اس کو یاد رکھتے ہیں، تو جس کے احسانات کو ہم شمار نہیں کر سکتے تو اس کو پھر کتنا یاد رکھنا ہوگا۔ ہم دوسروں کے سامنے ذکر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے میری یہ مدد کی، مجھ پر یہ احسان کیا، تو کیا پھر اللہ رب العزت کے احسانات کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اللہ رب العزت کی نعمتوں کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس کے فضل و کرم، اس کی عنایات، اس کی نعمتوں، اس کے انعامات، اس کے اکرام کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے؟ اسی تذکرے کو ذکر الہی کہتے ہیں۔ ہم ذرا غور کریں کہ اللہ رب العزت کی کون سی نعمت ہے جو اس نے ہمیں نہیں عطا فرمائی۔ بے شمار نعمتیں وہ ہیں جو اس نے ہمیں بن مانگے عطا فرمائی ہیں، اور وہ ایسی انمول نعمتیں ہیں کہ جن کی کوئی قیمت نہیں، مگر ہم غور ہی نہیں کرتے، ہمیں وہ چیزیں نظر ہی نہیں آتی۔ بات یہ ہے کہ ہم پر غفلت کے پردے پڑ چکے ہیں، کیا تو وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی یا ہم ان کی طرف دیکھنا نہیں چاہ رہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم دیا کہ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلین میں سے نہ ہو جانا، جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان میں سے نہ ہو جانا، بلکہ ہر دم ہر آن اس کو یاد کرتے رہنا اور اس کی نعمتوں کا چرچا کرتے رہنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت کے ساتھ اس کو یاد کرنا۔ یہ نہیں
کہ بس زندگی میں ایک بار یاد کر لیا، ہفتے میں ایک بار یاد کر لیا. نہیں، کثرت اس کو نہیں کہتے. کثرت تو اسے کہتے ہیں کہ بس ہر وقت زبانوں پر اس کا ذکر جاری رہے، سبحان اللہ. زیر لب اس کا نام ہو، اس کا ذکر ہو، اور پیش نظر اس کے احکام ہو. اسے کہتے ہیں ذکر الہی. اس کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کو یاد رکھنا ہے اس کے پیش نظر. بزرگان دین نے، علماء کرام نے، اولیاء کرام نے ذکر کی مختلف اقسام بیان کی ہیں. ذکر لسانی، یہ زبان سے جو ہم ذکر کرتے ہیں. ذکر قلبی، دل سے جو ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ذکر بالجوارح، کہ ہمارے یہ جو اعضاء ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. ہاتھ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، آنکھیں اللہ کا ذکر کر رہی ہوں، کان اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، پیر اللہ کا ذکر کر رہے ہوں. اب ہاتھ اللہ کا ذکر کیسے کریں، پیر اللہ کا ذکر کیسے کریں، آنکھیں اللہ کا ذکر کیسے کریں، کان اللہ کا ذکر کیسے کریں؟ تو آنکھوں کو خیانت سے بچانا، ہاتھ پیروں کو گناہوں سے بچانا، سماعتوں کو آلودہ ہونے سے بچانا، یہ ہے اللہ کا ذکر. اور اسے کہتے ہیں ذکر بالجوارح. کہ بندہ مومن جب اللہ کا ذکر کرے تو زبان کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی اس ذکر میں شامل ہو جائے. دل اور زبان جب ذکر کریں گے تو اس کا اثر بندے کے اعضاء پر پڑے گا. اب بندے کے اعضاء جو اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے نعمت ہے، یہ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، یہ پیر اللہ کی نعمت ہے، یہ آنکھیں اللہ کی نعمت ہے، یہ کان اللہ کی نعمت ہے. ہم یہ جو انگلیوں کو حرکت دے رہے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے. آپ کسی سے پوچھیں جو اپنی انگلیوں کو حرکت نہیں دے سکتے، ان سے پتا چلے گا کہ یہ انگلیوں کو حرکت دینا کتنی بڑی نعمت ہے. وہ جن کی آنکھیں خود بخود نہیں جھپکتی، وقتاً فوقتاً جنہیں یوں انگلی سے جھپکنا پڑتا ہے، ان سے پوچھے کہ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. تو جب ذکر کریں گے زبان کے ساتھ، دل کے ساتھ، اور جب دل اور زبان دونوں ذکر الہی میں شامل ہو جائیں گے تو اس کا اثر اعضائے بدنی پر پڑے گا. بے شک. اور جب ان کا اثر اعضائے بدنی پر پڑے گا تو ہمارے اعضاء گناہوں سے رکیں گے، ہمارے اعضاء نیکی کی طرف اور اللہ کے کاموں میں مشغول رہیں گے. تو اس کو کہتے ہیں ذکر بالجوارح. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی رسول اور اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام کو بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کی تاکید فرمائی اور اس عمل کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل قرار دیا. اور وہ عمل کیا کہ زبانیں ہمیشہ اللہ تعالی کے ذکر سے تر رہے. سبحان اللہ. بندہ مومن کو موت اس حالت میں آئے کہ اس کی زبان ذکر الہی سے تر ہو. آمین. انسان ذکر الہی سے زبانیں تر ہوں. اچھا، عام طور پر یہ ہمارے یہاں محاورتاً بھی استعمال ہوتا ہے. ہم جس سے محبت کرتے ہیں یا جس کا ہماری زندگی پر بہت بڑا احسان ہوتا ہے تو ہم اکثر اس کا تذکرہ کرتے ہیں. تو محاورتاً یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ان کی زبانیں تو ہر وقت ان کا تذکرہ کرتی رہتی ہیں، ان کے نام سے تر رہتی ہے، رطب اللسان. تو ایک معنی تو علماء کرام نے رطب اللسان کا یہ بیان کیا کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا.
کہ زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہیں. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، رطب اللسان. اور علماء کرام بیان کرتے ہیں رطب اللسان کا ایک معنی یہ ہے جو عاشقانہ اور محبوبانہ معنی ہے، وہ یہ کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا جب ذکر کرتا ہے، اس کا نام لیتا ہے تو ایک خاص حلاوت اور ایک لذت محسوس کرتا ہے. تو رطب اللسان کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب اللہ کا ذکر کرے تو اس کو خاص لذت، حلاوت اور مٹھاس محسوس ہونی چاہیے. سبحان اللہ. بس ایک فارمیلٹی پوری نہ ہو رہی ہو کہ بس ایک تسبیح ہو گئی، 2 تسبیح ہو گئی، 10 تسبیحیں پڑھ لی، نہیں. اس کے مبارک اسما کی جو لذت ہے، مٹھاس ہے، چاشنی ہے، وہ محسوس ہونی چاہیے. اسے کہتے ہیں رطب اللسان. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو پسندیدہ عمل قرار دیا ہے کہ بندہ مومن کی زبانیں ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہیں. اب ذکر الہی کے بے شمار فوائد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث طیبہ کے اندر بیان کی ہیں. ان میں سے چند ایک تبرکاً آپ کی خدمت میں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اللہ کا ذکر کیا کرو. اب اس کی جو برکت بندہ مومن کو حاصل ہوتی ہے، اس کا جو ثمر بندہ مومن کو ملتا ہے، اس کا فائدہ جو بندہ مومن کو ملتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. لیکن آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی دشمن ہم پر حملہ کر دے تو اس وقت ہماری کوشش کیا ہوگی؟ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم محفوظ پناہ گاہ کی طرف جائیں، اپنے آپ کو محفوظ کریں، ایسی جگہ چلے جائیں کہ جہاں پر دشمن ہم پر حملہ نہ کر سکے، یا اگر وہ حملہ بھی کر رہا ہو تو وہ حملہ ہم پر کارگر ثابت نہ ہو. ہم محفوظ جگہ کی تلاش میں ہوتے ہیں. اللہ نہ کرے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے لوٹ مار والا، تو ہماری پہلی کوشش کیا ہوتی ہے کہ اگر کوئی دروازہ وغیرہ کھلا ہوا ہو کسی گھر کا تو ہم اس میں داخل ہو کر دروازے کو بند کر لیں. ہم محفوظ پناہ گاہ کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں دشمن سے بچنے کے لیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ایک شخص دشمن سے بچنے کے لیے محفوظ پناہ گاہ کو تلاش کرتا ہے اور محفوظ پناہ گاہ میں چلا جاتا ہے، اسی طریقے سے شیطان جو ہمارا سب سے بڑا دشمن، کھلم کھلا دشمن، ازلی دشمن ہے، اس سے حفاظت اور اس سے بچنے کے لیے جو محفوظ پناہ گاہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. سبحان اللہ. وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ محفوظ پناہ گاہ. بندہ مومن جب تک اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے وہ شیطان کے حملوں سے بچتا رہتا ہے. ادھر بندہ مومن غافل ہوا، ادھر شیطان نے اپنے تیروں میں سے تیر چلایا اور ہم پر حملہ کیا. اسی لیے اللہ رب العزت نے کیا حکم دیا؟ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلین میں سے نہ ہونا. ادھر تم غفلت میں پڑو. اچھا یہی دشمن کی اسٹریٹجی ہوتی ہے، یہی اس کی منصوبہ بندی ہوتی ہے. وہ اس موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ سامنے والا یا مد مقابل کب غفلت میں پڑے. جس لمحے وہ غفلت میں پڑے گا دشمن اسی ٹائم حملہ کرے گا، اسی موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
سب سے بڑے دشمن سے حفاظت کے لیے جو محفوظ پناہ گاہ بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ ذکر الہی۔ اسی طریقے سے اب ہم محفوظ پناہ گاہ میں آ گئے۔ اب ہمیں فکر ہونی چاہیے اپنے دل کی اصلاح کی، دل کی صفائی کی، تصفیہ قلب جسے صوفیہ کرام کہتے ہیں۔ ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے۔ لوہے کی صفائی کے لیے اس کے اپنے کیمیکلز ہوتے ہیں، کپڑوں کی صفائی کے لیے اس کے اپنے کیمیکلز ہیں، فرش کو صاف کرنے کے لیے، چمکانے کے لیے بھی الگ الگ کیمیکلز جو آ گئے، اشتہارات دن رات اس کے آ رہے ہوتے ہیں، واش روم کی صفائی کے لیے الگ۔ تو جو ہمارا دل ہے اس کی صفائی کے لیے بھی تو کوئی نہ کوئی ڈٹرجنٹ ہمیں چاہیے، کوئی کیمیکل ہونا چاہیے، کوئی ایسی شے تو ہو جس سے دل کی صفائی ہو۔ تو ایک روایت کے مطابق دل کی صفائی ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے۔ سبحان اللہ۔ دل کی صفائی ہوتی ہے اللہ کے ذکر، اور یہ بڑا ضروری ہے۔ دل کی صفائی ہوگی، تصفیہ قلب ہوگا، تزکیہ نفس ہوگا، باطن کی اصلاح ہوگی، تو پھر ہماری عبادتیں اس قابل ہوں گی کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انہیں پیش کیا جا سکے۔ بے شک۔ آپ یہ بتائیں کہ اگر ہمارے دل کی صفائی نہ ہو، دل میں تو ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، تو کیا ایسی عبادتیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوں گی جو ریاکاری کے ساتھ کی گئی ہو، جو دکھاوے کی نیت سے کی گئی ہو؟ کیا وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہوں گی؟ اس لیے ضروری ہے کہ دل کی اصلاح ہو۔ دل میں ہم نے حسد کے ساتھ پالے ہوئے ہیں تو وہ تو ہماری نیکیوں کو کھا رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا نا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، اس طرح حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ بے شک۔ تو جب تک دل کی اصلاح نہ ہوگی، باطن کی بیماریاں، قلب کی بیماریاں اندر ہوں گی، تو وہ تو ہماری نیکیوں کو کھاتے رہیں گے، نیکیوں کو ضائع کرتے رہیں گے۔ آپ دیکھیں اگر ہمارا جسم جو ہے وہ بیمار ہو تو ہم کتنی عمدہ غذا کیوں نہ لے لیں، اس کا اثر ہمارے ظاہری بدن پر نظر نہیں آتا، اس عمدہ غذا کا ہم لطف اندوز نہیں ہو پاتے، اس کی لذت سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ جب تک جسم بیمار ہے، عمدہ غذائیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ سب سے پہلے ضرورت ہوتی ہے کہ جسم کو بیماریوں سے پاک کیا جائے، اسی طرح دل کو بیماریوں سے پاک کرنا، دل کی صفائی کرنا۔ اور یہ کس سے ہوگی؟ اس کا علاج کیا ہے؟ دل کی صفائی کا علاج اللہ کا ذکر۔ بے شک۔ تو ذکر الہی کا ایک فائدہ ہمیں یہ پتا چلا کہ شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے ذکر الہی، دل کی بیماریوں کے علاج کے لیے ذکر الہی، اور اسی کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون، دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ پھر بندہ مومن، دیکھیں اس دنیا میں ہم آئے ہیں تو سب کو جانا ہے، اگلی منزل جو ہے وہ ہماری قبر ہے، تو قبر کے حوالے سے بھی اس کی تیاری کرنا، عذاب الہی سے اور قبر کے عذاب سے ڈرنا اور بچنا اور کوشش کرنا، ایسے اعمال بجا لائیں جو ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جن دعاؤں کی تاکید فرمائی ہے ان میں خاص طور پر قبر کے عذاب سے
نجات اور پناہ کی دعائیں ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بشیر اور نذیر ہے۔ آپ نے خوشخبریاں بھی عطا فرمائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نافرمانیوں اور گناہوں کا انجام بھی بیان کیا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کا عذاب بھی بیان کیا ہے احادیث طیبہ میں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ قبر میں جو مردے پر عذاب ہو رہا ہوتا ہے اس کی آوازیں اگر سن لو تو تم اپنے مردے کو دفن کرنا چھوڑ دو۔ اب قبر کے عذاب سے کیسے بچیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جتنے بھی اعمال بجا لاتا ہے، نیک اعمال، ان میں سب سے زیادہ قبر کے عذاب سے نجات دلانے والا جو عمل ہے وہ ذکر الہی ہے۔ اب آپ دیکھیں ذکر الہی کی جو فائدے، دشمن سے حفاظت ذکر الہی کے ذریعے، تصفیہ قلب دل کی بیماریوں کا علاج ذکر الہی کے ذریعے، عذاب قبر سے نجات ذکر الہی کے ذریعے۔ اسی طرح آخرت میں وہ لوگ جو دنیا میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت انہیں اونچے اور اعلیٰ درجات عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس دنیا میں بھی ذکر الہی کے فوائد و برکات ہیں، برزخ کی زندگی میں بھی اس کے فوائد و برکات ہیں، اور آخرت میں بھی اس کے فوائد و برکات ہیں۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، کیونکہ نماز یہ ذکر الہی کی جامع ترین شکل ہے۔ بے شک۔ تھوڑا وقت نکالیں، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کے ساتھ ساتھ جو تسبیحات، ذکر و اذکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیے ہیں انہیں کریں، اور مختلف اوقات کی جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی ہیں انہیں حسب موقع ہم پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہوگا جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ اللہ۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا اس کے بیان کرنے میں جانے انجانے میں کوئی غلطی، کوتاہی، بے ادبی سرزد ہو گئی ہو تو میرے مولا اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، اور جو حق بات ہے اسے ہمارے سینے میں اتار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔